بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں ہمارے بھائی، سلسلہ وار مضمون فتح مکہ کا. فتح مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچے اخلاق برتے. آپ کو پتہ چل جائے گا سارا کے اسلام لانے میں، کیونکہ سارا گانا گاتی تھی اور یہی سارا فتح مکہ کا خط لے کر چپکے سے روانہ ہوئی تھی. حاتب ابن بلتع کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو جہاں یہ گانا گاتی تھی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں بھی گانا گاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ دشمن تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے میں بھی گانا گاتی تھی، تو مشرکین مکہ اس کو پیسہ بہت دیتے تھے. یہ خبریں مدینہ پہنچتی تھی کہ سارا نے یہ گانا گایا، سارا نے یہ گانا گایا، لیکن اب پکڑی گئی ہے، بوڑھی بھی ہو گئی، پکڑی بھی گئی اور مکہ میں ہی تھی، کہیں بھاگ تو سکتی نہیں، کہ جا تو سکتی نہیں. تو اس کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا معاملہ کیا. اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ بھی اخلاق کا معاملہ کیا. سہیل ابن عمرو جو صلح حدیبیہ کے موقع پر سارا ایگریمنٹ لکھنے والے سہیل ابن عمرو تھے، ان کے ساتھ بھی اخلاق کا معاملہ کیا. صفوان ابن امیہ جو چوٹی کے بڑے آدمی تھے اور ان کا نام تھا صفوان. صفوان کا معنی ہوتا ہے چٹان کا، تو ان کا مزاج بھی چٹان جیسا تھا اور بہت ہتھیار ان کے پاس بہت تھے. جیسے بعض ممالک ہوتے ہیں ان کے پاس ہتھیار بہت ہوتے ہیں، بعض ممالک کے پاس جو ہے پیسے بہت ہوتے ہیں، بعض ملکوں کے پاس طاقت بہت ہوتی ہے. تو صفوان ابن امیہ ہتھیار والے تھے. ان کے پاس زرہیں بہت، ان کے پاس تلواریں بہت، ان کے پاس غلام بہت، ان کے پاس سب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ زہریلا پھوڑا ہے، یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کرتے گئے، سب کو معاف کرتے گئے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، انتم الطلقاء انتم الطلقاء انتم الطلقاء، بھی تم آزاد ہو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اب جو ہے ایک آدمی، میں نے جیسے گزشتہ کا جو قصہ بیان کیا تھا کہ ابو سفیان، عتاب ابن اسید اور حارث ابن ہشام، یہ سارے کے سارے بعد میں مسلمان ہوئے اور دوسرے سے سرداران قریش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فاتحانہ داخل ہو گئے، بیت اللہ کی چابی آ گئی، عثمان ابن ابی طلحہ کو چابی دے دی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یہ چابی تمہارے پاس رہے گی قیامت تک، چلو. یہ سارا مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے.
کہ مشرکین مکہ ایک کنکریوں پر بیٹھے ہوئے سب مذاکرے کر رہے تھے، اس میں ابو سفیان بھی تھے. ابھی ہندا مسلمان نہیں ہوئی ہے، ہندا تو سامنے سے دیکھ رہی ہے کہ مچھڑ آوے مارو، مچھڑ کہتی تھی مچھوں والا، جب یہ مچھڑ آوے میرے قبضے میں آج میں قتل کروں، وہ دور تھی. لیکن چونکہ سارے کے سارے یہ بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے، اور یہ سارے کے سارے بڑے تھے، میں یہ اخلاق پر سنا رہا ہوں. ان سب نے حضور کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ کیسا ہو گیا کہ بدر میں ہمارے مارے گئے، فلاں جگہ مارے گئے، اور انہوں نے تو بالکل حلوے کی طرح مکہ اپنے قبضے میں لے لیا، حلوے کی طرح، کوئی مار بھڑ کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ٹھاڑ کے ساتھ بیت اللہ کی چابی بھی لے لی، طواف بھی کر لیا، اور جو ہے یہاں آ کر ام ہانی کے گھر میں ٹھہر بھی گئے. اور شیخ ابی طالب میں ابو سفیان مسلمان ہو چکے تھے. تو ابو سفیان نے کہا بھائی آہستہ بولو. تو عتاب ابن اسید تھے، ان کی عمر 21 سال کی تھی، میں حضور کے اخلاق بتا رہا ہوں. تو برائی کرنے میں یہ عتاب ابن اسید تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ابھی تک مسلمان ہوئے نہیں ہیں. انہوں نے ابو سفیان سے کہا ارے کیا بات کرتا ہے تو یار، یہ کیا یہ کنکر خبر دیں گے حضور کو؟ ابو سفیان نے کہا بھی تم آہستہ بولو، یہ کنکر جو سن رہے ہیں یہ کنکر بھی جا کر خبر دے دیں گے ان کو، ان کا معاملہ تو ایسا ہے. تو عتاب بن اسید ان کی عمر 21 سال ذہن میں رکھنا. ابو محذورہ کی عمر 16 سال کی تھی، ان کا قصہ اس کے بعد آئے گا. ابو محذورہ کا 16 سال کی عمر میں مسجد مکہ مکرمہ کے مؤذن بن گئے ہیں وہ، اور آخر تک اذان دیتے رہے. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے دیتے رہے، ان کے بعد ان کے بیٹے دیتے رہے، ان کے بعد ان کے بیٹے دیتے رہے. وراثت میں اذان چلی کئی سالوں تک ابو محذورہ کی. ان کی عمر 16 سال کی تھی، اور عتاب بن اسید کی عمر 21 سال کی تھی جب یہ قصہ ہوا. تو ابو سفیان نے کہا کہ بھائی عتاب تو ذرا جوش والی بات مت کر، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں نے قریب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے مر زہران میں، بڑی مشکل سے میرا اسلام قبول کیا ہے، میں مسلمان ہوا ہوں، یہ زور سے بات مت کر، یہ کنکر جو تیری بات سن رہے ہیں نا یہ بھی خبر دیں گے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضور دور تھے تو حضور جو پیدل چل کر آئے کہ 5 باتیں کرنے لگے، آ رہے وہ ہمارے پاس ہی آ رہے ہیں، ہمارے پاس ہی آ رہے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا پکڑے گئے. میں پہلے سے کہتا تھا کہ ان کے بارے میں کچھ مت کہو، جتنا گھر کے تنہائیوں کی بات کہو گے اللہ خبر پہنچا دے گا ان کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اپنی لاٹھی یا اپنا رومال یا اپنے ساتھی، عام طور سے اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ قبول صورت نہیں تھے اسامہ جو ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے کام کاج کے لیے، یہ لیے پانے لے آؤ، یہ لے، اور ایک حضرت بلال کو رکھتے تھے. اور یہ دونوں قبول صورت نہیں تھے، حضرت بلال بھی قبول صورت نہیں تھے، اسامہ بھی قبول صورت نہیں تھے. حالانکہ خدمت کے لیے کئی لوگ بہت موجود ہیں، حضرت علی ہیں داماد ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، سارے کے سارے بڑے بڑے ہیں، لیکن یہ علی شورا والے ہیں، سارے بڑے ہیں. اور یہ کیا ہے خادم کہا اسامہ چلو، تو اسامہ بھی چلے، بلال بھی چلے، اور یہ سارے کے سارے وہ کنکروں کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور تھوڑا سا کہہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا ہے. ہندا دور کھڑی تھی تو ہندا نے کہا یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا، بچے ہم نے جنے، بڑے ہم نے کیے، بدر میں ان لوگوں نے ان کو مار دیا، اور بچے تو مر گئے، ہم زندہ رہے، اور یہ ہمارے مکہ پر قبضہ بھی کر لیا. یہ ہندا نے وہاں کہا گھر میں، اور تلوار لے کر کھڑی تھی کہ یہ ابو سفیان آوے اور میں اس کا کام تمام کروں، یہ مسلمان کیوں ہو گیا. اس کو یہی تھی کہ یہ مسلمان کیوں ہوا، یہ باتیں ہو رہی تھی. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے تو چاروں کے چاروں پانچوں گھبرائے، آ رہے ہیں، پھر دیکھو آ رہے ہیں، ذرا خاموشی کے ساتھ اچھا کوشش کی کہ ہٹ جاویں، ایک یہاں چلا جائے، ایک یہاں چلا جائے، ایک یہاں چلا جائے، لیکن ہمت نہیں اٹھنے کی ان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آ کر کھڑے رہے، اور آ کر کھڑے رہتے حضور نے فرمایا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے، آپ لوگ کیا مذاکرہ کر رہے تھے. ابو سفیان نے کہا جو کہ میں نہیں کہہ رہا تھا یہ کنکر خبر دے دیں گے. اس پر عتاب بن اسید مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. 21 سال کی عمر تھی ان کی. تو اب حضور کے اخلاق دیکھو. میں بالکل اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے حضور کی برائی کی، حضور کو پتہ چل گیا 21 سال کی عمر ہے، عتاب بن اسید نام ہے اس کا،
وہ مسلمان ہو گیا تو حضور نے کیا اعلان کیا؟ مکہ والوں سنو، مکہ والوں سنو، اعلان کیا حرم میں حضور نے کہ میں تو مدینہ چلا جاؤں گا، لیکن مکہ کا گورنر عتاب بن اسید کو بنا رہا ہوں۔ حضور نے ان کے گورنر بنایا۔ یعنی کتنا بڑا اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک آدمی فتح مکہ کے بعد، جبکہ چابیاں مکہ کی ہمارے قبضے میں ہے، مکہ کی کلیدیں ہمارے قبضے میں ہے، جیل ہمارے قبضے میں ہے، زمین ہمارے قبضے میں ہے، سب جگہ صحابہ نے اپنا کنٹرول کر لیا ہے، سب جگہ کوئی کسی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اور عتاب بن اسید جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کر رہے ہیں فتح مکہ کے بعد۔ آج کا بادشاہ ہوتا فوراً صلح پہ چڑھوا دیتا، آج کا اگر آدمی ہوتا فوراً قتل کروا دیتا، اور 21 سال کی عمر ہے ان کی، عتاب بن اسید کی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور سے بھی مسلمان ہو گئے وہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ میں اعلان کیا بھی مکہ میرا ہے، مکہ 3 دن، یہ بھی اعلان کیا کہ مکہ 3 دن کے لیے حلال ہوا تھا میرے لیے، کہ میں نے احرام نہیں باندھا اس لیے کہ مکہ میں پتہ نہیں کیا کرنا پڑے، فتح مکہ کے لیے غزوہ کرنا پڑے، کیا کرنا پڑے، 3 دن کے لیے حلال تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلانات کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جب کسی چیز پر فاتح ہوتا ہے تو فتح کرنے کے بعد وہ اپنے قانون پیش کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانات کیے کہ 3 دن کے لیے مکہ والوں سنو، مکہ والوں سنو، تو اس میں سے مسلمان بھی آ گئے، اسے مشرکین بھی آ گئے، سب آ گئے۔ اب صفوان ابن امیہ تو بھاگ گئے تھے، سہیل ابن عمرو بھی دائیں بائیں کے چھپ گئے تھے، ہندا وہ کھڑی تھی دور سے دیکھ رہی تھی، حضور بعد میں بلائیں گے اس کو، حضور نے بلایا باقاعدہ ہندا کو کہ ہندا کو بلاؤ، اس لیے حضور کو معلوم تھا کہ اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے، حضور کو معلوم تھا کہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اور یہی گانا گاتی تھی ہندا، جو یہ گانا گاتی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلن نعانقی وان تدبرن نفارقی، یہ گانا تھا اس کا احد کے موقع کے اوپر۔ یہ گانا گا کر اس نے خالد بن ولید کو ابھارا تھا، یہ گانا گا کر مکہ والوں کو ابھارا تھا کہ نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی۔ یہ ہندا کا گانا ہے، میں کبھی سارا کا گانا بھی سناؤں گا انشاءاللہ کہ سارا کیا گانا گاتی تھی، یہ ہندا کا گانا ہے۔ نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی، ہم طارق کی بیٹیاں ہیں، یعنی ستارے کی بیٹیاں ہیں، والسماء والطارق، قرآن میں ہے نا، والسماء والطارق، چمکنے والا ستارہ، یہ کہ ہم جو ہے طارق کی بیٹیاں ہیں اور ہم مخملوں پر چلنے والیاں ہیں، نمشی علی النمارقی، آگے بڑھو، خالد بن ولید جو مشرکین مکہ کو کہتی تھی آگے بڑھو، اگر آگے بڑھو گے ہم تم کو اپنے گلے سے لگائیں گی، اور اگر آگے نہیں بڑھو گے تو ہم تم کو طلاق دے دیں گی، تم کو چھوڑ دیں گی۔ نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلن نعانقی وان تدبرن نفارقی۔ تو عرب جو ہے وہ جوش میں آ جاتے تھے اس کی آواز سن کر اور آگے بڑھتے تھے۔ اسی میں تو حضرت حمزہ شہید ہو گئے احد میں، اسی میں تو عبداللہ شہید ہو گئے، اسی میں تو شہید، یہ جتنے بھی صحابہ تھے، کئی لوگ مصعب بن عمیر وغیرہ جو ہے سارے کے سارے، اوس بن ثابت وغیرہ، زیاد بن سکن، بہت بڑا مجمع مسلمانوں کا شہید ہوا، یہ ہندا۔ تو حضور کو معلوم تھا کہ اس نے کیا ہے، تو حضور کے ذہن میں تھی یہ ہندا، لیکن ابھی یہ ہندا مقابلہ کر رہی ہے اپنے شوہر کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، میرا سب سے پہلا اعلان یہ ہے، سب سے پہلا اعلان کہ مکہ مکرمہ 3 دن کے لیے میرے لیے حلال کیا گیا تھا، اب قیامت تک کے لیے یہ حرم ہے، کوئی بھی آنا چاہے گا بغیر احرام کے یہاں نہیں آ سکتا، آئے احرام پہن کر آئے، بیت اللہ کا طواف کرے، عمرہ کرے۔ ایک اعلان یہ کیا۔ دوسرا اعلان یہ کیا کہ میرے چچا کا سود، حضرت عباس جو مالدار تھے، تو حضرت عباس کے پاس سے لوگ پیسہ لیتے تھے تو ان کا سود بہت چڑھا ہوا تھا، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میں آج سے سود کو ختم کرتا ہوں، اور میرے چچا کا جتنا سود تھا وہ سارا
کا سارا میں معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت عباس وہی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عباس نے کہا حضرت آپ نے سود معاف کیا، میں نے میری اصل موڑی معاف کر دی۔ اسی جگہ پر یہ تھا کہ مثال کے طور پر ₹1,00,000 سود ہے اور ₹2,00,000 جو ہے یا ₹3,00,000 اس کی اصل سرمایہ ہے، تو حضور نے اعلان کیا کہ میرے چچا کا سود جتنا مکہ والوں پر ہے، قرب و جوار والوں پر ہے، قرب و جوار کے لوگ بھی پیسہ لے جاتے تھے زمانے جاہلیت میں، حضرت عباس پیسہ دیتے تھے ان کو اور سود چڑھتا جاتا تھا، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ میرا چچا کا جو سود ہے تو سود میں حرام کر دیتا ہوں کہ میرے یہاں میری شریعت کی سود نہیں چلے گا، اور جو بھی سودی کاروبار کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ کوئی سودی کاروبار نہیں ہمارے یہاں، ہماری شریعت میں، اور میرے چچا کا سود میں سب سے پہلے معاف کرتا ہوں، حالانکہ ہے میرے چچا کا، میں مالک نہیں ہوں اس کا، لیکن میں آج نبی ہونے کے اعتبار حضرت عباس کھڑے تھے، حضرت علی کھڑے تھے، سارے کے سارے کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ میرے چچا کا سود میں معاف کر رہا ہوں۔ حضرت عباس نے فوراً کھڑے ہو کر اعلان کیا، یہ کہا حضرت آپ نے سود معاف کیا، میں نے اپنا اصل جو سرمایہ تھا، جو موڑی تھی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے حضرت عباس نے جو موڑی معاف کی نا، وہ ادا اللہ کو پسند آئی، کئی 100 سالوں تک حکومت اللہ نے ان کے اولادوں میں رکھی، بنو عباس بنو عباس بنو عباس بنو عباس، وہ ہے نا سب بنو عباس بنو عباس بنو عباس، یہ نیکی کی وجہ سے کہ حضور نے سود معاف کیا، انہوں نے اصل معاف کر دیا۔ یہ دوسرا اعلان ہوا۔ تیسرا اعلان آپ نے یہ کیا، خطاب ابن اسید یہ میرے مذاق کر رہا تھا، 21 سال کی عمر ہے لیکن میں اخلاق برت رہا ہوں، اب بتاؤ، اور اخلاق یہ برت رہا ہوں کہ خطاب ابن اسید کو مکہ کا گورنر بنا رہا ہوں، اللہ مکہ اب میرا ہے، اب مکہ کا گورنر عطا ابن اسید۔ حضور نے کھڑے ہو کر بیعت لے لی، میں تو بھی چلا جاؤں گا، بھی مکہ فتح ہو گیا تو میں تو بھی 2 دن 3 دن 4 دن سب ٹھیک ٹھاک کر کے میں جو ہے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا مدینہ منورہ، جہاں کا بھی سفر ہوگا، لیکن مکہ کو دیکھے گا کون؟ تو فرمایا عطا بن اسید دیکھیں گے۔ 21 سال کی عمر میں ان کو گورنر بنایا، ایسے آدمیوں کو گورنر بنایا۔ یہ حضور نے یہ اعلان کیا کہ وہ ہندا اور ساری عورتیں جو تھی ان میں یہ سارا وغیرہ سب دور دور سے کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ ارے یہ کیسا آدمی ہے کہ یہ آدمی مذاق اڑا رہا تھا، اور ابھی جو ہے ابھی مسلمان ہوا ہے، اور مسلمان ہوتے 10 منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ عطا بن اسید ہمارا مکہ کا گورنر ہے۔ حرم شریف کا سب سے پہلا گورنر یہ عطا بن اسید بنے۔ حضور کی پوری زندگی وہ گورنر رہے۔ حضور کے انتقال کے بعد مشورہ ہوا، تھوڑی مزاج میں سختی تھی، تو لوگوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ بھائی گورنر بدل دو۔ حضور نے کہا، تو صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 چیزیں طے کی تھی، ابوبکر نہیں بدلے گا۔ ایک تو ابو محذورہ کو مؤذن بنایا تھا، جو قصہ بعد میں آ رہا ہے انشاءاللہ، اور ایک ابو محذورہ کی عمر اس وقت 16 سال کی تھی، اور ایک عطا بن اسید کو حضور نے گورنر بنایا تھا۔ 21 سال کی عمر کے اندر ایک نوجوان گورنر بنائے مکہ کا۔ حضور کی پوری زندگی انتقال تک وہ جو ہے گورنر رہے عطا بن اسید۔ اب حضور کے انتقال کے بعد امیر المومنین بنے ابوبکر، تو لوگ شکایتیں کرتے ہیں نا، یہ صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، عطا بن اسید جو ہے وہی گورنر بنے گا، جو رسی حضور باندھ کر گئے ہیں اسے ابوبکر نہیں توڑ سکتا۔ حضور باندھ کر گئے ہیں، حضور نے اعلان کیا تھا۔ چنانچہ عطا بن اسید صدیقی دور میں بھی مکہ کے گورنر رہے، یعنی صدیق اکبر کو بھی اگر مکہ آنا ہوتا یا مکہ کا کوئی کام ہوتا حکومتی اعتبار سے، تو سب سے پہلے عطا بن اسید کو وہ کانٹیکٹ کرتے، بھئی یہ ہے کوئی احکامات حکومتیں جیسے نافذ کرتی ہیں، لگا دارالحکومت تو ہمارا مدینہ منورہ تھا، مرکز تو مدینہ منورہ تھا، لیکن جو احکامات ہوتے تھے امیر المومنین کو حکم نافذ کرتا ہے، تو مکہ کے لیے کوئی حکم ہوتا تو یہ اعلان یہ کرتے، عطا بن اسید کو کہتے۔ لیکن اللہ کی شان، خدا کا کیسا نظام چلتا ہے، صدیق اکبر کا جس دن اور جس وقت میں مدینہ میں انتقال ہوا، اسی دن اور اسی وقت میں عطا بن اسید کا مکہ میں انتقال ہوا۔ اس پر صحابہ بہت روئے کہ مدینہ کی رسی بھی ٹوٹی
اور مکہ کی رسی بھی دی اسی دن. بلکہ لوگوں نے جو تاریخ لکھنے والے ہیں تاریخ ملائی انہوں نے اور وقت ملایا کہ صدیق اکبر کا جس دن اور جس وقت مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اسی دن اور اسی وقت عتاب بن اسید کا جو ہے مکہ کے گورنر تھے ان کا انتقال ہو گیا. اچھا اب آگے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو اعلان کر دیا اور لوگوں نے کہا عتاب بن اسید نے کہا بھئی میرا مہینے کی کوئی تنخواہ مقرر کر دو حضرت, میں اتنا بڑا مالدار آدمی نہیں ہوں, چھوکرا ہوں. جیسے نوجوان ہوتے ہیں اوباش قسم کے بدماش قسم کے, اسی لیے تو حضور کے مذاق کر رہے تھے. اب مکہ فتح ہو گیا تو حضور کے مذاق کا ٹائم پہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ پھر مذاق کر رہے تھے. تو یہ کیا کہ میرے لیے کوئی مہینے کی کوئی تنخواہ میں گورنری کروں گا مکہ کی, کوئی تنخواہ مقرر کر دو. آپ نے 1 درہم مقرر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب 1 درہم تو اس پر جو ہے عتاب بن اسید نے کہا کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ 1 درہم حضور نے میرے لیے مقرر کیا ہے اور 1 درہم ایک آدمی کے لیے پورے مہینے کے خرچے کے لیے بہت کافی ہے. پانی کا خرچہ نہیں ہے, کھجوروں کا خرچہ نہیں ہے, سب جو ہے صرف جو ہے کپڑوں کا, اس کا کپڑے بھی سال میں 1 مرتبہ بنتے ہیں. ہماری طرح تو ہے نہیں کہ ہر مہینے میں 10 جوڑی بنے اور 10 جوڑی بیکار دے دینے کسی کو. یہ عتاب بن اسید نے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک برابر مکہ کے امیر رہے. صدیق اکبر جب خلیفہ ہوئے ان کو برقرار رکھا. جس دن صدیق اکبر کی وفات ہوئی اسی روز عتاب بن اسید کی بھی وفات ہوئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال چلو اذان دو. اب یہ پہلی اذان ہے, جمعہ کا دن ہے اور فتح مکہ ہو گیا. اب فتح مکہ کے بعد یہ پہلی اذان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں کہ تم اذان دو. یعنی حضور نے جب ہجرت کی تھی, ہجرت کرنے کے بعد اب جمعہ کے دن 20 رمضان کو, 20 رمضان جمعہ کا دن, جنوری کا مہینہ, جنوری کی تاریخ تو میں نے نکالی نہیں ہے, نکالنے بھی مل جائے گی, لیکن جنوری کا مہینہ تھا, 20 رمضان تھا, جمعہ کا دن تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ چلو آپ جو ہے کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ اور کعبے کے اوپر چڑھ کر تم اذان دو. تو حضرت بلال نے جو ہے وہ اذان دی. جب حضرت بلال نے اذان دی تو وہ ہندا, وہ سارا اور وہ اروا اور وہ ام ہانی ایسے جوڑی تھی. ام ہانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی, لیکن یہ بوڑھی عورتیں تھی ساری کی ساری جہاں جاتی تھی تو ان کی ٹولی ہوتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بھی کچھ عورتوں کو ٹولیاں ہوتی ہیں. کہیں جانا ہو تو وہ عورتیں اپنے ساتھ ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ جاتی ہے. فلاں جگہ جانا ہے, بھائی تو بھی ہیڈ, تو بھی ہیڈ, تو بھی ہیڈ, تو سب جو ہے اپنے ساتھ. تو یہ ٹولی تھی ان کی, سارا, اروا, ام ہانی, ہندا, ان سب کی جو چودھری تھی وہ ہندا تھی, سب کی بڑی, یعنی یہ سیٹنگ کرتی تھی. انہوں نے دیکھا کہ بلال اذان دے رہے ہیں. او ہو بلال, مکہ مکرمہ میں جن کو ہم نے مارا, مکہ مکرمہ میں جن کو انگاروں پر لٹایا, مکہ مکرمہ میں جن کو پریشان کیا, اور اذان 2 غلاموں کو حضور نے نہیں چھوڑا, ایک اسامہ اور ایک حضرت بلال. اسامہ کو اپنی اونٹنے پر پیچھے بٹھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حج کے سفر میں بھی اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, حج کے سفر میں بھی, اور یہ سفر میں بھی, فتح مکہ کے سفر میں بھی حضرت اسامہ کو پیچھے بٹھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور حضرت بلال. اب حضرت بلال نے جو اذان دی تو جو ہے سارے, یہ پہلی اذان ہے. اچھا جمعہ کی نماز کیوں نہیں ہوئی, یہ سوال ہے نا بھائی. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے اور جمعہ کا دن ہے, میں اس کی تحقیق میں لگا ہوں, لیکن مجھے اس کو کوئی خاطر خواہ یعنی کوئی خاطر خواہ روایت مل نہیں رہی ہے. اگر مجھے مل رہی تو کل بیان کر دوں گا انشاءاللہ. لیکن اگر بلال نے جو اذان دی زہر کے لیے, اور جب روایت میں یہ ہے کہ ابو محذورہ جو تھے ان کی عمر 16 سال کی تھی, بالکل ینگ پارٹی, اور دوسرے بھی تھے ان کے ساتھ. تو جب بلال نے اذان دینی شروع کی, ابو محذورہ کی آواز بھی بہت اچھی تھی, تو انہوں نے بھی زور زور سے, بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو محذورہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مشرک تھے, مسلمان ہوئے نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں بیٹھے ہوئے,
بہت اہتمام سے سن رہے تھے. بعض کتابوں میں یہ ہے کہ ابو محذورہ والا قصہ حنین میں ہوا ہے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ ابو محذورہ والا قصہ فتح مکہ کے بعد اسی دن حرم شریف میں ہوا ہے. کہ جب بلال نے اذان دی تو اذان دی دیتی ابو محذورہ جو ہے وہ زور زور سے بولنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. جب حضرت بلال اذان دے کر فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بھائی یہ کون زور زور سے بول رہا تھا، یہ کون زور زور سے آواز کر رہا تھا. فاشاروا الی ابی محذورہ، انہوں نے ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا. یہ آپ نے فرمایا اچھا آپ زور زور سے بول رہے تھے؟ فرمایا ہاں. تو ابو محذورہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، قریب آؤ. اچھا دوسرے جو چھوکرے تھے، کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ایک آدمی تو کرتا نہیں، یہ پارٹی ہوتی ہے، عورتوں کی پارٹی الگ ہوتی ہے، چھوکروں کی پارٹی الگ ہوتی ہے. مکہ کا فتح ہوا ہے، وہ سمجھ نہیں سک رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. یعنی مکہ کبھی فتح ہوگا یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور ہندا وہاں کھڑے کھڑی دو گانے گا رہی تھی. ایک گانا گا رہی تھی ابو سفیان مجھے ملے موسڑ میں اسے قتل کروں، دوسرا گانا گا رہی تھی بچے ہم نے جانے مکہ پر، یعنی مکہ کی پرورش کے لیے، مکہ کو سنبھالنے کے لیے بچے تو کہاں گئے اور ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. بچے ہم نے جانے، بچے ہم نے جانے، بچے ہم نے جانے، یہ بار بار کہہ رہی تھی بچے ہم نے جانے. اور ابو سفیان کے انتظار میں تھی. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو پکڑ لیا. آؤ کیا کر رہے تھے تم؟ جب ابو محذورہ کو پکڑ لیا تو ابو محذورہ نے دیکھا کہ صحابہ سارے کے سارے پیچھے کھڑے ہیں، تلوار لے کر کھڑے ہیں. اب محذورہ سمجھ گئے کہ مجھے لوگ قتل کر دیں گے اب. اور ان کے ساتھ جو چھوکرے تھے یہ سارے بھاگ گئے. کوئی جو ہے باب ملک عبد العزیز سے بھاگا. باب ملک عبد العزیز تو اس دور میں تھا نہیں، لیکن جتنے بھی دروازے تھے کوئی یہاں بھاگا، کوئی یہاں بھاگا، کوئی یہاں بھاگا، وہ تو سب بھاگ گئے، یہ پکڑے گئے. اب محذورہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عزت کے ساتھ، بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبرا رہے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ تم کیوں گھبرا رہے ہو، اب قریب آؤ. وہ بیچارے گھبراہٹ، ایک تو حضور کے قریب ہو بھی رہے تھے اور دوسرے اپنے آنکھوں سے پیچھے دیکھ بھی رہے تھے کہ کوئی تلوار اٹھا تو نہیں رہا ہے کہ مجھے قتل تو نہیں کر رہا ہے. یہ ان کو فکر تھا. سنا جب ایک ہی بات کہتے رہے، نہیں تم جو ہے آگے آؤ، آگے آؤ، آگے آؤ. پہلے دور سے قریب کیا، پھر کہا قل مثل ما یقول بلال، قل مثل ما یقول بلال، بلال جیسا کہہ رہے تھے ویسا کہو. تو ان کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے کہا حضرت میں نے اذان تو سیکھی نہیں. تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے اذان سکھائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلال بھی کھڑے ہیں، ابوبکر بھی کھڑے ہیں، عمر بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں. وہ ہندا بھی دور سے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے یہ چھوکرا پکڑا گیا بیچارہ، یہ لڑکا پکڑا گیا، یہ اس کو ماریں گے. حضور نے بد اخلاقی نہیں کی ہے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ حضور کا مذاق اڑانے والا عتاب ابن اسید 21 سال کی عمر کا مسلمان ہوتے ہوئے حضور نے مکہ کی چابی دے دی اس کو، غور مکہ سنبھالو. یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا، 20 رمضان، جنوری کا مہینہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی مکہ میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا، ان کو اذان سکھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت سکھائی. اور جب فارغ ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ لیا اور اپنا ہاتھ لے کر ان کے پیشانی پر یوں پھیرا اور پھیر کر سیدھا جو ہے ان کے دل کی طرف، سینے کی طرف حضور اپنا ہاتھ پھیرتے گئے. یہاں تک کہ بعض روایت میں، صحیح روایت میں یہ ناف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، ناف تک. سر سے حضور نے شروع کیا اور یہ سارا منظر مکہ والے دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے. اور سر سے شروع کیا اور سر سے شروع کر کے آہستہ آہستہ جو ہے اس کے دل پر پھیرا، پھر ناف تک لائے. اور حضور نے ایک جملہ کہا کہ اے اللہ اس کی زبان سے تو کلمہ میں نے نکلوا دیا ہے، لیکن اس کے دل میں اتارنا یہ تیرا کام ہے. اب محذورہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اب محذورہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یعنی عتاب ابن اسید اور ابو محذورہ تقریباً کچھ ہی منٹوں میں مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے زور سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں
اب مکہ ہل گیا. ارے اتاب بن اسد مسلمان ہو گیا, وہ تو مکہ کا گورنر بن گیا, 21 سال کا چھوکرا, اور یہ ابو معذورہ یہ 16 سال کا, یہ بھی مسلمان ہو گیا. یعنی بھاگم دوڑی کرنے والے تھے یہ لوگ, مارنے والے, دوڑنے والے, بعد لڑکے ہوتے ہیں نہیں. جب یہ مسلمان ہوئے تو کتابوں میں یہ لکھا ہے ابو معذورہ کھڑے ہو گئے, سارا مجمع پر سانپ کاٹا ہوا ہے, سناٹا ہے, کھڑے ہو گئے ابو معذورہ اور کہا لی رجاء منک یا رسول اللہ, لی رجاء منک یا رسول اللہ, لی رجاء منک یا رسول اللہ. حضرت میری ایک معروضہ ہے, میری ایک درخواست ہے, میری ایک درخواست ہے, اگر آپ قبول فرمائیں. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا درخواست ہے تمہاری؟ یہ فرمایا میری درخواست ہے کہ یہ بلال, چونکہ بلال قریب میں تھے, کہ هذا بلال مؤذنکم فی المدینہ وانت عینی مؤذن فی مکہ. یہ بلال یہ آپ کا مؤذن ہے مدینہ منورہ کا, اور مجھے مکہ مکرمہ کا مؤذن بنا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے کہا الا سن لو بھائی, بلال مؤذننا فی المدینہ وابو معذورہ مؤذننا فی مکہ. عتاب بن اسد کو گورنری دے دی مذاق کرنے والے کو. اب معذورہ بھی اذان کا مذاق اڑا رہے تھے, ان کو حرم شریف کا مؤذن بنا دیا. یہ آپ نے اعلان کر دیا کہ بلال مؤذننا فی مکہ فی مدینہ وابو معذورہ مؤذننا فی مکہ المکرمہ. سنا ابو معذورہ اذان دیتے رہے, کتابوں میں لکھا ہے برابر اذان دیتے رہے. لیکن ابو معذورہ کیا کرتے تھے, ایک میں مسئلہ سمجھاتا ہوں آپ کو. ابو معذورہ جو ہے حی علی الصلاۃ 4 مرتبہ کہتے تھے, حی علی الفلاح 4 مرتبہ کہتے تھے, اشہد ان محمد رسول اللہ 4 مرتبہ کہتے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ کہتے تھے. اور مکہ میں حضرت بلال جو ہے حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہتے تھے مدینہ منورہ میں. تو مدینہ منورہ میں بلال حی علی الفلاح 2 مرتبہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ, اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ بلال کہتے تھے. تو حضور کے انتقال کے بعد صحابہ میں اختلاف شروع ہو گیا, بھئی مکہ والی اذان صحیح یا مدینہ والی اذان صحیح بتاؤ. لیکن مکہ جو ہے وہاں پر لوگ حج کے لیے پہنچتے تھے, تو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 4 مرتبہ, حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح 4 مرتبہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ. اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ 4 مرتبہ. تو یہ اختلاف ہو گیا صحابہ میں, بلال کی اذان صحیح یا ابو معذورہ کی اذان صحیح. ابو معذورہ کہتے, صاحب آ کے کہتے تھے کہ دیکھو بھائی تم اذان غلط دے رہے ہو, بلال جو اذان دے رہے ہیں وہ صحیح ہے, اپنی اذان سدھارو, اس لیے کہ مکہ مرکز ہے, یہاں تم جو کہو گے وہ دنیا میں پھیلے گا. ابو معذورہ کہتے تھے مجھے مت سمجھاؤ, میں تو 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہوں گا, 4 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا, 4 مرتبہ حی علی الصلاۃ کہوں گا, 4 مرتبہ حی علی الفلاح کہوں گا. یہ شکایت پہنچی صدیق اکبر کے پاس کہ حضرت یہ مسئلہ تو حل کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ کیسے ہوگا. تو صدیق اکبر نے کہا ان کو جا کے سمجھاؤ کہ تم 4 مرتبہ کیوں کہتے ہو. صحابہ کی جماعت آئی تو ابو معذورہ نے کہا علمنی رسول اللہ ہکذا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی طرح سکھایا ہے. تو صحابہ میں زید بن ثابت وغیرہ جو بڑے علماء تھے, انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا نہیں ہے, اصل میں تم گھبرا رہے تھے. حضور نے کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ گھبرا رہے تھے تو کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ, زور سے کہو تھوڑا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, ارفع صوتک, اشہد ان لا الہ الا اللہ, ارفع صوتک, ذرا زور سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو تم ڈر رہے تھے, وہ حضور تمہارا ڈر نکال رہے تھے اور تم نے اس کو مسئلہ سمجھ لیا. فرمایا ہر جگہ یہ ڈر کیا رہے تھے, حضور کہہ رہے تھے کہ کہو حی علی الصلاۃ,
تو گھبراتے گھبراتے پیچھے دیکھتے تھے کوئی تلوار تو نہیں اٹھا رہا ہے. کہتے تھے حضور کا کہو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ عرفات ہو تک ذرا زور سے کہو حی علی الصلاۃ, زور سے کہو حی علی الصلاۃ. ارے بھائی زور سے کہو حی علی الصلاۃ. وہ تمہارا خوف نکال رہے تھے. اب معذورہ نے کہا میں کچھ سمجھتا نہیں, میں تو جو ہے 4 مرتبہ ہی کہوں گا. چنانچہ شافعی مسلک کے اندر کئی ملکوں میں ہم جب مصر وغیرہ میں گئے تو کئی مسجدوں کے اندر کی ان کی روایت کے اعتبار سے چل رہے ہیں وہ لوگ. کیا ہوا, صدیق اکبر نے ایک جملہ کہہ دیا, بھائی ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں, وہ جب مر جائیں گے دوسرا مؤذن آئے گا وہ ٹھیک ٹھاک کر لے گا. سنا جب سارے کے سارے مؤذن دوسرے آئے تو صحیح رخ پر گاڑی چل پڑی. یہ وہ معذورہ تو وہ معذورہ جو ہے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سال کی عمر میں ان کو مؤذن بنایا. روایتوں میں یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا مؤذن بنا, اس کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا مؤذن بنا. ان کے سالوں تک یہ بات کی وراثت اذان کی ان میں چلی. یعنی جب بادشاہ آتے تھے, بادشاہ تو بدلتے تھے نا, حکومتیں بدلتی تھی, تو حکومتیں بدلتے بدلتے جو ہے وہ خیال کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا, ان کی بھی شکایت حضرت عمر کے زمانے میں پہنچی, حضرت ابوبکر کے زمانے میں پہنچی کہ یہ ٹھیک ہے اذان ٹھیک دیتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ تھوڑا اختلاف بھی ہو رہا ہے, مزاج میں سختی بھی ہے, یہ بھی ہے. تو صدیق اکبر نے کہا کہ ہم جو ہے اسے ہٹائیں گے نہیں. حضرت عمر کے زمانے میں بات آئی تو حضرت عمر نے کہا ابھی حضور نے نہیں ہٹایا, ابوبکر نے نہیں ہٹایا, عمر کو کیا حق بنتا ہے اس کو ہٹانے کا, نبھا کے لے کے چلو. یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے. یہ ہمارے قاری ایوب جو ہیں برمی, یہ کافی سالوں تک میں مزاج سمجھا رہا ہوں, کافی سالوں تک قرآن سنایا ہے انہوں نے مدینہ منورہ میں, اور جب قرآن سناتے تھے تو پورا حرم کھچا کچ بھر جاتا تھا, دور دور سے مرد عورتیں. بے قاری ایوب پوری طرح ایک ہی امام ہے جس نے پوری طرح بھی سنی. آج کل تو 6 امام ہوتے ہیں, اور اب تو 6 امام کو بھی 8 رکعت 10 رکعت ہو گئی, اور پوری جو ہے وہ سناتے تھے قاری ایوب. پھر حالت آئے ان پر, میری خود ملاقات ہوئی ان کی. ہمارا کسی جگہ پروگرام تھا تو وہاں بیان اور دعا میری تھی, اور قرآن کا پڑھنا ان کے ذمہ تھا. کوئی مسجد کا افتتاح تھا مدینہ منورہ میں, تو وہاں مسجد کے افتتاح میں ہم 2 خصوصی مہمان تھے. میں خصوصی مہمان تھا اور یہ قاری ایوب خصوصی مہمان تھے برما کے. تو چنانچہ وہاں مشورے میں یہ طے ہوا ہمارے ساتھیوں میں کہ بھئی بیان کون کرے. تو بھئی بیان تو یونس کر لے, دعا بھی مولانا کر لیں, اور قاری ایوب جو ہے ان سے قرآن سن لے پورا مجمع, مرد عورتیں جمع تھی. تو اس کے بعد جب ہم فارغ ہو کر بیٹھ گئے کھانے کے اوپر, تو میں نے خود قاری ایوب سے پوچھا کہ آپ نے کتنے سال حرم شریف میں قرآن سنا ہے. تو انہوں نے سال بتائے, میں نے اتنے سال سنا ہے. تو میں نے تھوڑا مذاق کے اعتبار سے پوچھا کتنا ہدیہ ملتا تھا, یہ میں نے پوچھا ان کو, یعنی آپ کو مہینے میں لفافہ کتنا آتا تھا. تو انہوں نے جواب دیا خدا کی قسم 1 ریال بھی نہیں, میں نے 1 ریال بھی نہیں دیا. یہ اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں نے 1 ریال بھی نہیں دیا. میں اس کس پر کہتا ہوں کہ جو آدمی کام کرتا ہے تو بات کی حکومتیں اس کی رعایت رکھتی ہے. میں اس کو سنا رہا ہوں. اچھا, تم حرم شریف میں امام کیسے بنے؟ تم برما کے, سعودی تو ہو نہیں, بعد میں سعودی بنے, لیکن اصل تو برما کے. یہ لوگ تو خاص طور سے اپنے سعودی جو خون ہوتا ہے انہی کو رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں عبدالعزیز بن صالح رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کو کینسر ہو گیا تھا, بڑے امام. شیخ فہد ان کا, ملک فہد جو ہے ان کا داماد تھا عبدالعزیز بن صالح کا. عبدالعزیز بن صالح ملک فہد کے زمانے میں, یعنی ان کو مدینہ منورہ میں اختیار تھا جو کرنا ہے وہ کرے. مسجد نبوی میں جو ایک تو مشورے کے ساتھ کسی کو لاؤ, وہ کسی کا پابند نہیں تھا, وہ جس کو کھڑا کرنا ہے. تو عبدالعزیز بن صالح کہتے تھے یہ مسجد نبوی مدینہ منورہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے, یہ امانت ہے, اس پر اچھا قرآن پڑھنے والا میں لاؤں گا, چاہے ہندوستان کا ہو, چاہے پاکستان کا ہو, چاہے برما کا ہو, چاہے سعودیہ کا ہو, چاہے جہاں کا ہو, اچھا پڑھے گا میں اس کو سیٹ کروں گا. یہ قاری ایوب نے خود نے مجھے سنایا, ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہا 28 رمضان کو 28 شعبان کو یہ آئے امریکہ سے کینسر کا علاج کرا کر, بیمار تھے.
آتے ہی انہوں نے جو ہے اب 2 دن کے بعد یہ بھی قرآن سناتے تھے عبدالعزیز بن صالح. تو انہوں نے کہا کہ عبدالعزیز بن صالح نام ہے یا صالح بن عبدالعزیز ہے یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن بڑے امام شمار ہوتے تھے. ہم کئی مرتبہ ان کے یہاں گئے ہیں، کھانا کھایا ہے، میں نے خود بیان بھی کیا ہے ان کے یہاں. وہاں سید خان صاحب بھی جاتے تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جاتے تھے. اس وقت میں مسجد نبوی سے لگ کر جو ہے ان کا مکان تھا، ہم جاتے تھے وہاں اس وقت میں. یہ 1900 تقریباً سمجھ لیجئے کہ 1978 کی بات کر رہا ہوں میں. تو انہوں نے کہا جب قاری عبدالعزیز بن صالح آئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر کہا بیٹا 2 دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے، اچھا مجھے قرآن پڑھنے والا کیسے ڈھونڈ کر لاؤ تاکہ میں جو ہے اس کو حرم میں متعین کر دوں تراویح کے لیے. تو ان کا بیٹا جو قبا گیا، قبا میں ایک امام تھے اچھا پڑھتے تھے، ان کا نام بھی عبدالعزیز تھا اس وقت میں. ان کو لے کر آئے، یہ نابینا تھے عبدالعزیز بن صالح جو. تو کہا کون؟ یہ کہا قبا کا امام ہوں. اچھا قرآن سناؤ. تو انہوں نے قرآن سنایا. ہاں طیب ماشاء اللہ ایسا ہلتے جاتے تھے ماشاء اللہ. طیب انشاءاللہ غدا انشاءاللہ رمضان صلی بالناس علی مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ تھا کہ حضور کے مصلی پر میں تمہیں کھڑا کرتا ہوں، تم جو حضور کے مصلی پر قرآن سناؤ. تو وہ خدا کے جو امام تھے وہ رو دیے. یہ کہا حضرت میں نہیں سنا سکتا، یہ بڑی جگہ ہے، یعنی میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکوں گا. حضور قریب، ابوبکر قریب، عمر قریب، اور ان لوگوں میں قرآن سناؤ. معذرت کر دی انہوں نے. اچھا کوئی بات نہیں. تو ان کے بیٹے سے کہا کہ مجھے کوئی دوسرا آدمی دو، یہ قاری عجیب نے مجھے خود سنایا. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ برما بھی ہے، لا حرج، مسلمان تو ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا مسلمان تو ہے. ہاں مسلمان ہے. ان کو اس کو لاؤ. ظہر کی نماز میں مجھے فون آیا، ان کے بیٹے کہا کہ آپ کو شیخ بلا رہے ہیں. اب جب مجھے فون آیا شیخ بلا رہے ہیں تو میرے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے. پریشان، مجھے کیوں بلایا، بڑا آدمی ہے، مجھے کیوں بلایا. خیر میں وہاں چلا گیا. بیٹھے محمد ایوب، یہ جملہ کہا زور سے، انت محمد ایوب سمجھیں گے قرآن سنا. میں نے سنایا. تو یہ کہا کہ اچھا ماشاء اللہ احسنت انشاءاللہ. آج رات انشاءاللہ پہلی رمضان ہے، پہلی تراویح ہے، تو آج رات کو عشاء کی نماز میں یہاں پڑھوں گا. عبدالعزیز بن صالح کہہ رہے ہیں. لیکن پولیس والے داخل تو ہونے نہیں دیں گے نا، وہ تو میں ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا تو جا داخل ہونے دیں گے. میں یہاں نماز پڑھوں گا عشاء کی، اور تم بھی یہاں میرے پاس آ جانا، کوئی روکے تو میرا نام لے لینا، اور میرے ساتھ یہاں نفلیں پڑھ کر مسجد میں چلنا. اور عشاء کی نماز تو جو ہے میرا داماد پڑھائے گا، ان کے داماد تھے، اور پوری تراویح آپ کو پڑھانی ہے. اور یا ایوب لا تخف ولا تحزن، گھبرانا مت، میں پیچھے کھڑا ہوں، پورا قرآن سناؤ مدینہ والوں. یہ کہہ کر صالح عبدالعزیز رو دیے. ہو سکتا ہے میری ہی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، حضور کو پسند آ جائے، کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا تو میں نے حضور کے مصلی پر اچھے آدمی کو کھڑا کیا. چنانچہ جب وہاں بیٹھے تو ان کے داماد بھی آئے ہوئے تھے، وہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، وہ قاضی تھے. تو انہوں نے اعلان کیا بڑے امام نے کہ ایوب وہ یصلی تراویح وانت تصلی فقط عشاء وانا اصلی خلفکما. آپ صرف عشاء پڑھاؤ گے، ایوب جو ہے پورا تراویح قرآن سنائیں گے، اور میں تم دونوں کے پیچھے پڑھوں گا نماز. تو ان کے داماد نے فوراً کہا نہیں، آدھا میں پڑھوں گا، آدھا ایوب پڑھے گا. آدھا 10 رکعت میں سناؤں گا اور 10 یہ، چونکہ وہ بھی قاضی تھے. تو عبدالعزیز بن صالح نے پولیس والوں سے کہا اسے حرم سے نکالو. اتنا رعب تھا ان کا شیخ صالح کا کہ عشاء بھی آپ کو نہیں پڑھانی، آپ کو عشاء بھی نہیں پڑھانی ہے، آپ حرم سے نکل جاؤ. اور شیخ عبدالعزیز بن صالح جو ہے اچھا اذان ہو گئی ہے، پورا حرم بھرا ہوا ہے، پہلی تراویح ہے. ظاہری بات ہے کہ حرم سے نکالنے کو انہوں نے کہہ دیا، کوئی منع نہیں کر سکتا ان کو. پولیس والوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا معذرہ شیخ، معذرہ، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو.
میرا عشاء پڑھا اور روزانہ عشاء پڑھانی ہے آپ کو، تراویح نہیں پڑھانی، تراویح عجیب پڑھا ہے، قرآن اس کو اچھا یاد ہے، تمہارے یہاں غلطیاں ہوتی ہیں، تمہارے یہاں مخارج ٹھیک نہیں ہے، اور یہ مسجد ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ مصلی ہے، حضور کا مصلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہہ کر یہ بہت روئے، اگر میں اچھے آدمیوں کو نہیں لاؤں گا تو پھر حشر کے میدان میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ قاری عجیب نے کہا کہ مجھے کھڑا کر دیا، پوری نماز میرے پیچھے پڑھتے تھے، کئی سالوں تک پڑھائی، پھر بیمار ہو گئے قاری عجیب، میں محمد وغیرہ ہم سب بچے ہمارے سب گئے تو بیماری کی حالت میں وہ آئے تھے، قاری آپ بھی تھے، یہ آئے تو غلطیاں بیچاروں کو ہوتی تھی، عمر ہو گئی، حکومت نے پوچھا ان سے کہ آپ کی کیا تمنا ہے، تو قاری عجیب نے کہا بس میری ایک ہی تمنا ہے کہ پھر سے اللہ تعالیٰ مجھے مصلی پر کھڑا کر دے۔ تو سدیس ذمہ دار تھے اس وقت میں، تو سدیس نے جو ہے بادشاہ سے کہہ کر فیصلہ کروا دیا کہ بھی ان کو کھڑا کرو۔ اب غلطیاں آتی تھی، اس پر سنا رہا ہوں، غلطیاں آتی تھی تو لوگ جو ہے شکایت کرتے تھے کہ بہت غلطی کر رہے ہیں، بہت غلطی کر رہے ہیں، تو پھر سدیس نے لکھ کے بھیجا ہر باقاعدہ کہ بھی ان کو نماز پڑھانے دو، جتنی رکعتیں پڑھا سکے، جو پڑھ سکے، قرآن میں جہاں سے پڑھ سکے، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، قل اللہ احد پڑھیں، بولے ان کا حق ہے کہ انہوں نے اتنے سالوں تک جو ہے نماز پڑھائی ہے، جتنا جو پڑھ سکے پڑھنے دو ان کو، باقی تم لوگ پورا کر لو، جو قرآن کی ترتیب ہے دوسرا امام پورا کر لیں، ان کو مت نکالو۔ چنانچہ وہ ان کا آخری تھا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بس یہی چیز صدیق اکبر نے ابو محذورہ کے لیے رکھی، اور یہی چیز صدیق اکبر نے عتبہ بن اسید کے لیے رکھی۔ اب جب ان کو یہ درجہ ملا ابو محذورہ نے، قصہ تو بہت لمبا ہے، وقت ہو گیا میرا، اب ہندا چونکہ کھڑے کھڑے دیکھ رہی تھی وہاں سے، سارا بھی دیکھ رہی تھی، انہوں نے گانے شروع کر دیے، کل انشاءاللہ پورا کریں گے، آج دیر ہو رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے کچھ متفرق اہم شرعی فقہی مسائل چل رہے تھے، تو کل میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا، اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں۔ کل میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرتے ہوئے اس کی رگوں سے جو خون نکلتا ہے وہ تو ناپاک ہے، لیکن گوشت پر جو خون لگا رہتا ہے وہ پاک ہے۔ تو اس میں ایک مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، جس طرح قربانی وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا اس وقت اس کی رگوں سے جو خون نکلتا ہے وہ دم مسفوح ہے، وہ ناپاک ہے۔ وہی خون اگر گوشت پر، کھال پر، کپڑے پر یا جسم پر کسی بھی جگہ لگا ہوگا تو وہ ناپاک ہے، اس کو دھونا ضروری ہے، اس کے ہوتے ہوئے نماز بھی نہیں ہوگی۔ مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ خون نکلنے کے بعد رگوں میں جو خون رہ جاتا ہے یا گوشت کے اندر جو خون رہ جاتا ہے تو وہ خون پاک ہے۔ دونوں خون کے اندر اچھا خاصا فرق ہے، اس فرق کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ دوسری وضاحت یہ کر دوں کہ 2-3 دن پہلے ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت پریشان ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے 14 سجدے ہیں، آیات سجدہ، تو 14 آیات سجدہ پڑھے اور 14 سجدے کرے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی وہ دعا قبول ہوگی اور اس کی پریشانیاں بھی دور ہوگی۔ تو یہ دعا کرنے کا مضمون میں بیان نہیں کر سکا تھا، مسئلہ کسی آگے نکل گیا تھا اس کی وجہ سے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص بیمار ہے، آج کل جیسے آسیب، سحر اور اس کے علاوہ بعض جسمانی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی عامل ہوتے ہیں، عاملوں کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر کوئی مسلمان عامل نہیں ہے، یا ہے تو پھر ان کی فیس بہت زیادہ ہے، یا چلو فیس بھی کم ہے لیکن بعض لوگ جو ہے وہ غیر مسلم پنڈتوں اور عاملوں کے پاس جا کے اپنا علاج کرواتے ہیں۔ تو غیر مسلم عامل سے علاج کروانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے
کہ چاہے وہ غیر مسلم عامل کم فیس لے یا زیادہ فیس لے، اگر وہ علاج کرتا ہے اور اس کے علاج کے اندر بلکہ یقینی طور پر ایسا ہے کہ وہ شرکیہ منتر وغیرہ کے ذریعے علاج کرتا ہے، تو چونکہ شرکیہ اور کفریہ منتر اور چیزوں کے ذریعے وہ علاج کرتا ہے، اس لیے اس سے علاج کرانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ہمیں یقینی طور پر ایسا پتہ چلے کہ وہ کوئی شرکیہ اور کفریہ منتر استعمال نہیں کرتا ہے، نارمل کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق شرک اور کفر سے نہیں ہے، اس چیز کے ذریعے اگر وہ علاج کرتا ہے تو اس سے علاج کرانے کی گنجائش ہے۔ جیسے ایک غیر مسلم ڈاکٹر ہے، اس سے جسمانی علاج کرانا درست ہے، تو اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم عامل ہے جو شرکیہ اور کفریہ چیزیں استعمال نہیں کرتا ہے اور اس کا یقین ہے، تو پھر اس سے علاج کرانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ شرکیہ اور کفریہ چیزیں ہی استعمال کی جاتی ہیں، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے علاج کروایا فوراً ٹھیک ہو گیا، بہت سے مسلمان عاملین سے علاج کروایا ٹھیک نہیں ہوا، غیر مسلم سے علاج کروایا فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو بھائی کسی کے علاج کے اندر اس طریقے سے بظاہر شفا کا مل جانا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آتا ہے کہ ان کی اہلیہ کو آنکھوں کی تکلیف تھی، تو وہ کسی یہودی کے پاس جاتی تھی اور وہ یہودی جو ہے وہ منتر کرتا تھا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود کو پتہ چلا تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ مت جایا کرو۔ ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ عامل اور شیطان کی ملی بھگت ہوتی ہے کہ جب تو جاتی ہے تو اس وقت میں شیطان جو ہے وہ تیرے آنکھوں کے اندر پھونکتا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو عامل ہے وہ جیسے ہی انگلی رکھتا ہے وہ شیطان ہٹ جاتا ہے۔ سفلی عمل کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو وقتی شفا ملتی ہے، وقتی راحت ملتی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی شرکیہ منتر کی وجہ سے یہ ٹھیک ہوا ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وہ اس عامل اور شیطان کی آپس کی ملی بھگت ہو عقیدے کو خراب کرنے کے لیے۔ دوسرا مسئلہ آج کا یہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جس طرح آج کل عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو کسی عامل نے یا کسی مولانا نے کہا کہ کان میں اذان دو، تو لوگ کہتے ہیں کہ کان میں اذان دینا درست ہے یا نہیں، اس لیے کہ اذان تو نماز کے اعلان کے لیے ہے، یہاں پہ اذان دینا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کان میں اذان دینا درست ہے، آسیب، سحر، بیماری وغیرہ ان چیزوں کے لیے، کیونکہ نماز جو ہے اذان یہ صرف نماز کے اعلان ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ نماز کے اعلان کے علاوہ اور بھی بعض مواقع ایسے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جہاں پہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی اجازت دی ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو وہ نماز کا اعلان نہیں ہے، بلکہ وہ نماز کے اعلان کے علاوہ ایک اور جگہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بہت مغموم بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو کیا ہے؟ اللہ حضرت طبیعت خراب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، گھر والوں سے کہو کہ آپ کے کان میں اذان دے، کان میں اذان دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ فجربتہ فوجدتہ کذالک، میں نے اس کا تجربہ کیا تو الحمدللہ مجھے کافی فائدہ ہوا۔ تو بعض روحانی بیماریوں کی وجہ سے کان میں اذان دینے کا جو کہا جاتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ثبوت موجود ہے، اور اس کے کان میں کسی پریشان حال یا بیمار یا آسیب زدہ کے کان میں اذان دینے کی گنجائش ہے۔ تیسرا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ آج کل جو مخلوط نظام تعلیم ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایسے اسکول اور کالج کے اندر پڑھتے ہیں جہاں پہ اختلاط ہوتا ہے لڑکوں کا لڑکیوں کا، اور اسی میں پھر آپس میں ناجائز تعلقات پیدا ہوتے ہیں، وہ ناجائز تعلقات پھر اور آگے بڑھتے ہیں، پھر آپس میں ہدیوں کا لین دین شروع ہوتا ہے، ہدیوں کا لین دین، وہ ہدیہ کبھی لڑکی کی طرف سے لڑکی کو ملتا ہے، کبھی لڑکی کی طرف سے لڑکے کو ملتا ہے، تو یہ جو ہدیہ ہے اس ہدیے کا شرعی کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ اچھی طریقے سے بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہدیوں کا لین دین آپس میں جائز ہے اور سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں ہدیے دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر
جہاں ایک اجنبی لڑکا ہے، اجنبی لڑکی ہے، ان میں آپس میں ہدیوں کا جو لین دین ہوتا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ناجائز تعلقات کی راہ ہموار ہوتی ہے، اس لیے اس قسم کے ہدیوں کا لینا بھی جائز نہیں ہے، دینا بھی جائز نہیں ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہدیے ہے اس کا حکم رشوت کا ہے، یہ رشوت ہوتی ہے، اور یہ جیسے لڑکے نے اگر کسی لڑکی کو ہدیہ دیا ہے تو لڑکی اس کی مالک نہیں بنتی ہے، اس لیے کہ وہ رشوت ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہدایت دے تو وہ ہدیہ واپس کر دینے چاہیے، اور لڑکا بھی اگر کبھی وہ ہدیہ واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس لیے کہ لڑکی اس ہدیے کی مالک بنی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رشوت کے حکم میں ہے۔ آخری مسئلہ آپ لوگوں کو بتا دوں، عام طور پر جیسے لوگ ٹرین کے اندر سفر کرتے ہیں، پلین میں سفر کرتے ہیں، تو وقتی طور پر مسافروں کو اور پیسنجروں کو ان کی راحت کے لیے کچھ چیزیں آرام کے لیے دی جاتی ہیں، کمبل دیے جاتے ہیں، اسی طرح تکیہ دیا جاتا ہے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں۔ تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ چیز اپنے ساتھ میں گھر لے کر واپس آ جاتے ہیں، بھئی ہم کو دیا ہے ہم واپس لے کر آ گئے، تو یہ بات دھیان میں رکھے کہ اس چیز کو ہم گھر میں واپس نہیں لے کر آ سکتے، اس لیے کہ وہ چیز ہم کو وقتی طور پر استعمال کے لیے دی گئی ہے، ہم کو اس کا مالک نہیں بنایا گیا ہے، اس لیے اگر چمچ ہے، پلیٹ ہے، تکیہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اسے وہاں پر ہی رکھ کر آنا چاہیے، وہ ہمارے استعمال کے لیے صرف ہے، ہم کو مالک نہیں بنایا گیا ہے۔ کتنی مرتبہ جو اسٹاف ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں بھئی آپ لے کے چلے جاؤ، تو اسٹاف کے کہنے سے وہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اسٹاف وہاں کا اس چیز کا مالک نہیں ہے، وہاں بطور ملازمت کے کام کرتا ہے، اس لیے ملازم کے اجازت دینے سے وہ چیز جائز نہیں ہوگی، اصل جو مالک ہے وہ کوئی اور ہے، اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کے استعمال سے بھی حتی الامکان اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ باقی کچھ مسائل ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله. اللهم بفضل قل هو الله أحد لا تكلنا إلى أحد ولا تحوجنا إلى أحد، واغننا يا ربنا عن كل أحد، يا من إليه المستند وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد، ورزقه ميسر يجري على طول المدد. يا سيدنا خذ بيدنا من الضلال إلى الرشد، ونجنا من كل ضيق ونكد. يا إله الفضل بحق الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم يا خالق الحب والنوى اعط لكل امرئ ما نوى، یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی مگر آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے. اگر ہماری آنکھیں آپ کو دیکھ لیتی اور یہ مجمع دیکھ لیتا آپ کو، جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہوتے مجمع آپ کو نہ چھوڑتا، ہم بھی آپ کو نہ چھوڑتے. اے اللہ ہم سارے کے سارے پریشان ہیں، پوری انسانیت پریشان ہے. اے اللہ اسی پریشانی تک کبھی بھی نہیں آئی. اے اللہ ساری انسانیت پریشان ہے. اے اللہ اس انسانیت کو پریشانی سے نکال دے. یہ بیماری بھی تیری باندی، تیری لونڈی ہے اور تیری غلام ہے، تیرے حکم سے آئی ہے. پتہ تو یہ لگ رہا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہیں. اے اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما. رمضان کے مہینے میں تو خوش ہو جایا کرتا ہے، دروازے بھی جنت کے کھول دیا کرتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیا کرتا ہے. اے اللہ یہ بیماریوں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، عافیت سے تو پوری انسانیت کی حفاظت فرما. اللہم حرم اجسادنا علی النار، اللہم حرم وجوہنا علی النار. اے اللہ یہ رحمت کی چادر
تو نے پھیلا رکھی ہے۔ رحمت کا اشرا رخصت ہونے لگا، کچھ دنوں کے بعد یہ اشرا بھی ختم ہو جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہے آئندہ سال ہمیں رحمت کا اشرا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ موجود تھے گزشتہ سال، آج وہ اپنی اپنی قبروں میں جا چکے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایک گھڑی رمضان کی مل جاتی، مگر اللہ جو مر کر گیا اس کے لیے نیکیوں کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا۔ آج تو نے ہمیں وقت دیا ہے، اس وقت کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے شہر کو زلزلوں سے تو محفوظ فرما، ہمارے شہروں کو زلزلوں سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، جناتوں کے شر سے محفوظ فرما، حکومتوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کی عافیت کی چادر کو دنیا میں پھیلا دے۔ اے اللہ، حرمین شریفین میں دعا ہو رہی ہے، وہ ہمارے دنیا بھر میں مساجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، ان دعاؤں میں تو ہمارا پورا پورا حصہ عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہماری دعا پر جہاں کہیں آمین کہی جا رہی ہو، جس حال میں آمین کہی جا رہی ہو، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان سب کی اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور اے اللہ جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغارا۔ اے اللہ، بچپن میں انہوں نے یہ سے ہماری خدمت کی اور ہم پر رحم کیا اور ہمیں سنبھالا، بڑھاپے میں اے اللہ تو ان کی پوری پوری حفاظت فرما، ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ اور اے اللہ طاقت کے ساتھ تیرے احکامات پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بہت کچھ مانگنا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔